اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مقاسمۃ الجد کا بیان۔ بہن بھائی کی تین قسمیں ہوتی ہے، ایک حقیقی بہن بھائی جو ماں باپ دونوں سے ہو، اور ایک علاتی بہن بھائی جو باپ میں شریک ہو، اور ایک اخیافی بہن بھائی ہوتے ہیں جو ماں میں شریک ہوتے ہیں، اس کو اخیافی بھی کہا جاتا ہے۔ اس بات پر تو اتفاق ہے کہ جد کی موجودگی میں جد صحیح جس کو کہا جاتا ہے دادا جس کو اردو میں کہتے ہیں، اس کی موجودگی میں اخیافی بہن بھائیوں کو ماشریک بہن بھائیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا، وہ جد سے ساقط ہو جائیں گے۔ حقیقی بہن بھائی اور علاتی بہن بھائی جد کی موجودگی میں وہ وارث ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یعنی ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کا دادا رہ گیا، اور حقیقی بہن بھائی رہ گئے یا علاتی بہن بھائی رہ گئے یا دونوں رہ گئے، تو وہ وارث ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ چونکہ اس مسئلہ میں کوئی قرآن کی آیت موجود نہیں تھی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث اس بارے میں موجود نہیں تھی، تو اس لیے اس مسئلے کے درمیان اختلاف ہو گیا، اور صحابہ اکرام کے درمیان اختلاف ہو گیا، اور ان کے اختلاف کے بالتبع ائمہ اکرام میں بھی اختلاف ہو گیا۔ اس لیے میراث میں یہ مقاسمۃ الجد کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو مقاسمۃ الجد کا معنی ہے یعنی مقاسمہ بین الجد والاخوۃ والاخوات، مرنے والے کے دادے اور ان کے بہن بھائیوں کے درمیان تقسیمی میراث کا مسئلہ۔ اس بارے میں صحابہ اکرام اور ائمہ اکرام کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ جد کی موجودگی میں حقیقی بہن بھائی علاتی بہن بھائی یہ محجوب ہوں گے، جیسے کہ باپ سے محجوب ہوتے ہیں، ساقط ہوتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ مذہب صحابہ اکرام میں سے حضرت ابو بکر، ابن عمر، ابن عباس اور ائمہ میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ایک روایت کے مطابق امام احمد اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن قیم رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ جد کی موجودگی میں بین حقیقی یا علاتی بہن بھائیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ دوسرا مذہب وہ بھی صحابہ اکرام کا ہے اور دوسرے ائمہ کا ہے۔ صحابہ اکرام میں سے حضرت عمر، علی، عثمان، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمہور صحابہ اکرام اور ائمہ میں سے امام مالک، شافعی اور احناف میں صاحبین اور امام احمد، ان کا مذہب یہ ہے کہ یہ محجوب نہیں ہوں گے اور ان کو ملے گا، ان کو بھی ملے گا۔ صحابہ اکرام اور ائمہ اکرام کی پہلی جماعت کے دلائل وہ یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جد کی موجودگی میں ان کو نہیں ملے گا، اور احناف کے ہاں مفتابی قول بھی یہی ہے، تو وہ قرآن سے استدلال کرتے ہیں، اور قرآن کریم کی وہ آیت ہے جس میں جد پر بھی اب کا اطلاق کیا گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں جد بھی اب ہے، جیسے اب سے باپ سے ساقط ہوتے ہیں تو جد سے بھی یہ ساقط ہوں گے۔ سورہ یوسف کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنے آبا کی تابعداری کی، تو یعقوب علیہ السلام ان کے باپ ہیں، اسحاق علیہ السلام ان کے دادے ہیں، ابراہیم علیہ السلام پردادے ہیں، سب پر آبا کا اطلاق کیا گیا ہے، اب کا اطلاق ان پر کیا گیا ہے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کو اب کہا گیا ہے، سورۃ اعراف میں ہے کما اخرج ابویکم من الجنۃ، کما اخرج ابویکم من الجنہ، اس لیے اب جو ہے وہ جد جو ہے وہ اب کا قائم مقام ہے۔ اسی طرح وہ قیاس سے بھی استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جد کو ہم قیاس کرتے ہیں ابن الابن پر، پوتے پر، تو جب بیٹا موجود نہیں ہے
تو ابن الابن پوتا ان کا قائم مقام بنتا ہے، وہ ابن کا قائم مقام بنتا ہے. تو اسی طرح جب باپ موجود نہ ہو تو جد اس کا قائم مقام بنتا ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ جیسے اخیافی بھائی بہن وہ جد سے ساقط ہوتے ہیں تو یہ حقیقی و علاتی بھی ساقط ہو جائیں گے، اس پر بھی قیاس کرتے ہیں. دوسری جماعت جو ان کی میراث کے قائل ہے ان کے پاس بھی اپنی دلائل ہے. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جد اور دادا اور بہن بھائی یہ ایک طرح برابر یہ مردے کی طرف منسوب ہے باپ کے واسطے سے. بھائی فرع الاب ہے، جد اصل الاب ہے. تو اس میں ایک کو دیا جائے دوسرے کو محجوب کیا جائے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ دو حقیقی بھائی ہو، ایک دیا جائے اور دوسرے کو محجوب کیا جائے. اس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر نص موجود نہیں ہے، نص موجود نہیں ہے یہاں پر. اور بہن بھائیوں کی جو میراث ہے وہ نص سے ثابت ہے، لہذا اب اسی طرح کی نص سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اجماع سے، یہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور حجب کی جو اصول و قواعد ہے اس سے بھی اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ بہت سارے احکامات میں جد کا حکم باپ سے جدا ہوتا ہے، اس کی تفصیلات کتابوں میں معروف ہے، لہذا جد کو اب پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے. اس پر قیاس کرنا یہ قیاس مع الفارق ہے. تو اگر جد کو دیا جائے، مرحوم اور مردے کے جد کو دیا جائے، اس کے بہن بھائیوں کو محجوب کیا جائے تو ایک تو ان کا بھائی بھی چلا گیا اور ایک مال بھی چلا گیا اور ان کے حصے میں رونے دھونے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں آیا. اور اکثر جد اس مرحلے میں بڈھا ہوتا ہے، سارا مال اگر اس کو ملتا ہے، بہن بھائی محجوب ہو جاتے ہیں، کل وہ مر جاتے ہیں تو یہ مال پھر ان کے بیٹوں کے پاس چلا جاتا ہے. لہذا اب اس میں راجح بات یہ ہے کہ ان کو بھی حصہ ملنا چاہیے. اب جد کے کل احوال کتنے ہوتے ہیں تو اجمالی طور پر پہلے ہم وہ سمجھاتے ہیں اور پھر اس کی مثالیں حل کریں گے. دادا کی میراث کے احوال، تو جد کی دو حالتیں ہو سکتی ہے. ایک یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بہن بھائی موجود نہیں ہے، حقیقی یا علاتی. اور دوسری صورت یہ ہے کہ جد کے ساتھ حقیقی یا علاتی بہن بھائی بھی موجود ہے. تو جد کے ساتھ اگر کوئی حقیقی یا علاتی بہن بھائی موجود نہیں ہے تو اس صورت میں جد باپ کے قائم مقام ہوگا. اس کی وہی تین حالتیں ہوں گی جو باپ کے تین احوال ہوتے ہیں جو پہلے بیان کیے جا چکے ہیں. اور اگر اس کے ساتھ بہن بھائی بھی ہے جد مع الاخوۃ والاخوات تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں. جد اور بہن بھائیوں کے ساتھ اور کوئی ذی فرض ہے یا نہیں ہے، کوئی اور ذی فرض نہیں ہے، اور یا یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی اور ذی فرض بھی ہے. تو اگر ان کے ساتھ اور کوئی ذی فرض نہیں ہے تو جد کے لیے افضل الامرین ہے، یعنی دو افضل امور میں سے ایک جد کے لیے متعین ہوگا جو افضل ہوگا، وہ ہے مقاسمہ اور ثلث جمیع المال. مقاسمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جد کو بمنزلہ ایک بھائی کے قرار دیا جائے گا. ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کا ایک جد رہ گیا، ایک دادا رہ گیا، ایک بھائی رہ گیا، جیسے کہ دو بھائی رہ گئے، یا جد اور دو بہنیں رہ گئی تو جیسے کہ ایک بھائی اور دو بہنیں رہ گئی. تو مقاسمہ کی صورت میں اس کو زیادہ ملتا ہے، یعنی ایک بھائی فرض کر کے، یا کل مال کا ثلث دینے کی صورت میں زیادہ ملتا ہے. تو جس حالت میں زیادہ ملتا ہے افضل الامرین وہ اس کے لیے متعین ہوگا. اور اگر اس کے ساتھ کوئی ذی فرض بھی ہے تو اس صورت میں جد کے لیے افضل الامور الثلاثہ ہے، یعنی تین امور میں سے
جس صورت میں 3 صورتوں میں سے جس صورت میں اس کو زیادہ ملتا ہے وہ صورت اس کے لیے متعین ہوگی. وہ یہ ہے کہ ایک تو مقاسمہ ہے، ایک ثلث ما بقی ہے، ایک سدس جمیع المال ہے. یعنی ایک بائی فرض کر کے اس کو زیادہ ملتا ہے مقاسمہ تو بائی فرض کیا جائے گا. ذی فرض کو حصہ دینے کے بعد جو باقی بچتا ہے اس کا ثلث زیادہ ہے تو وہ دیا جائے گا، اور اگر کل مال کا چھٹا حصہ دیا جائے وہ زیادہ ہے تو وہ دیا جائے گا اس کو. تو وجہ حصر کے طریقے پر یہ ہے کہ جد کے ساتھ کوئی جد اور بین بھائیوں کے ساتھ کوئی اور ذی فرض ہے یا نہیں ہے. اگر ذی فرض نہیں ہے تو اس کے لیے افضل الامرین ہے مقاسمہ اور ثلث جمیع المال میں سے، اور اگر ذی فرض ہے تو ذی فرض کو حصہ دینے کے بعد افضل الامور الثلاثہ ہے، یا مقاسمہ یا ثلث ما بقیہ یا سدس جمیع المال. اب وہ کتنی صورتیں ہیں جہاں جد کے لیے مقاسمہ افضل ہے؟ تو 5 صورتوں میں جد کے لیے مقاسمہ افضل ہوتا ہے. جد رہ جائے اور ایک سگی بہن، حقیقی بہن، جد اور 2 بہنیں، جد اور 3 بہنیں، اور جد اور 1 بھائی، اور 5ویں صورت یہ ہے کہ جد، 1 بہن اور 1 بھائی رہ جائے. یہ 5 صورتیں متعین ہیں، اس میں جد کے لیے مقاسمہ افضل ہے. یعنی 1 بھائی فرض کر کے اس کو حصہ دینا یہ جد کے لیے افضل ہے. 3 صورتیں ایسی ہے کہ اس میں مقاسمہ اور ثلث کل مال یہ برابر ہوتے ہیں. خواہ آپ بائی فرض کر کے دے دیں، خواہ آپ کل مال کا تہائی دے دیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، دونوں برابر ہوں گے. وہ یہ ہے کہ جد اور 2 سکے بھائی، جد رہ جائے اور 4 بہنیں رہ جائے. اور نمبر 3 یہ ہے کہ جد، 1 سکا بھائی اور 2 حقیقی بہنیں. ان مذکورہ 8 صورتوں کے علاوہ باقی صورتوں میں جد کے لیے ثلث کل مال افضل ہے. یہ اجمالی طور پر اس کا خلاصہ ہو گیا. انشاءاللہ آئندہ درس میں یہ جتنی مثالیں ہیں اور جہاں ثلث ما بقیہ دیا جاتا ہے اور یا مقاسمہ، اور جد کے ساتھ اگر اللاتی بائی بھی ہو تو ان کا کیا مسئلہ ہوگا، اس طرح ایک مسئلہ ذریعے بھی ان کے اندر آتا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ درس میں وہ ہم اس کی مثالیں حل کریں گے، اس کی تفصیلات بیان کریں گے، اور پھر جد کے لیے افضل امر کون سا ہوتا ہے اس کے ایک ضابطہ بھی بیان کریں گے انشاءاللہ.